اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارک الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کل سے ہمارا درس جو ہے وہ سورہ مبارکہ حجرات میں آیت نمبر 9 اور 10 کے بارے میں ہے. آیت نمبر 9 اور 10 کے بارے میں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں اقتتال کریں، جنگ کریں، جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب باقی جو مومنین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے یا چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں، صلح کرائیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو جو زیادتی کر رہا ہے اس سے آپ جنگ کریں یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے امر کو قبول کر لے. یعنی یہاں جنگ بمعنی جنگ نہیں ہے، یعنی اس معنی میں نہیں کہ جو ہے جنگ کرو اس سے، مثلا نہیں، اس معنی میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ یعنی آپ مظلوم کا ساتھ دو، جس کا حق چھینا گیا ہے یا جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں، تاکہ وہ امر الہی کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے. کیونکہ اگر آپ نے بجائے اس کے کہ مظلوم کا ساتھ دیتے آپ نے ظالم ہی کا ساتھ دے دیا، تو اس میں اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، اور وہ پھر کبھی بھی یعنی اللہ کی بات کو یا اللہ کے امر کو یا صلح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ صحیح. تو اسی لیے یعنی آپ اگر کوئی دو گروہ مسلمان مومنین کے آپس میں لڑ رہے ہیں تو چاہیے کہ صلح کراؤ ان کے درمیان، اور جو زیادتی کر رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، اس کے ساتھ اختتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے امر کو قبول کر لے، مان لے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور جب وہ اللہ کے امر کو قبول کر لے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو بالعدل، عدل کے ذریعے سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلح کرائیں تو ایک کو جو ہے وہ مثلا خوش کر دو اور دوسرے کو جو ہے وہ مثلا جو ہے اس کے اوپر خود یعنی جو ہے حق تلفی کر دو، اس کے اوپر ظلم کر دو. نہیں، بلکہ عدل اور قسط کے ساتھ جو ہے وہ صلح ہونی چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عز و جل جو ہے وہ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو جب آپ صلح کرائیں تو اس میں ضروری ہے خیال رکھنا، یعنی صلح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کام دوسرے کو دے دو، نہیں، بلکہ صلح کرائیں آپ عدل اور انصاف کے ساتھ. پھر مولا عز و جل آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. اگر وہ ان کے اندر کوئی تنازع، کوئی جھگڑا یا کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو آپ ان کے درمیان صلح کراؤ. اور واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو، تقوی الہ اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یعنی جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا. تقوی یعنی تقوی جو ہے وہ جہاں اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں،
وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رحم کا سبب بنتا ہے. جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، اللہ عز و جل ان کے اوپر رحم کرتا ہے. اور جن کے اوپر اللہ رحم کرے ان سے بہترین انسان دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ یعنی ظاہر ہے اللہ خصوصی تقوی کی وجہ سے جس کے اوپر رحم فرمائے اللہ عز و جل، تو ظاہر ہے وہ انسان قابل یعنی احترام بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے کہ اللہ اس پر تقوی کی وجہ سے رحم کرے. ظاہر سی بات ہے. اور رحم اللہ کا جس پر ہو، یعنی اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی اور بری چیز ہے. اللہ کی ناراضگی سب سے بری چیز ہے. تو لہٰذا اللہ کی ناراضگی اور تقوی کا مطلب بھی یہی ہے. تقوی کا مطلب جو ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ سے ڈرو صرف اس کے عذاب سے نہیں کہ اس وہ عذاب مثلا جو ہے قہار ہے، جبار ہے، اور یا اس کے جہنم سے یا اس کی سزا سے آپ ڈریں، وہ تو الگ چیز ہے. لیکن اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، مین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ناراضگی سے ڈریں کہ اللہ کہیں آپ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی سب سے بری چیز ہے. اور یہ جو عرفاء اور عارفین ہیں وہ یہی اسی بات کو جو ہے وہ اپنا یعنی موضوع بناتے ہیں، اور وہ اسی چیز کو جو ہے عرفاء یعنی سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ سب سے بری چیز ہے. اور یہی یعنی عرفان کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ لوگ یعنی عبادت جو انجام دیتے ہیں وہ اس لیے انجام نہیں دیتے جو اصل اور بڑے حتیٰ اہل بیت علیہ السلام وہ سب سے بڑے عارف ہیں، جسے مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ پروردگارا میں تیری عبادت جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف میں نہیں کرتا، بلکہ میں تجھ کو اس کا اہل مانتا ہوں. صحیح ہے. اور مثلا دعائے کمیل میں بھی جملے فرمائے مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام نے، مثلا کہ تیری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. یعنی جدائی کا مطلب اللہ سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کے قریب اس معنی میں جس معنی میں ہم قریب ہوتے ہیں، جیسے ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی قربت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی قربت اس کی رضا سے ہوتی ہے. ہاں، اللہ کی جو قربت ہے یعنی اللہ کتنا کس سے راضی ہے، جتنا جس سے راضی ہے اتنا ہی وہ اللہ عز و جل کے قریب ہے. یعنی قربت کا مطلب یعنی مادی قربت نہیں، یہ فاصلے نہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں. صحیح ہے کہ اتنے دوری، اتنی مثلا جو ہے وہ نزدیکی یا اتنے میٹر یا اتنے فٹ کی دوری نہیں، بلکہ قربت کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کو خوش کرنے والا ہے، جتنا جس سے اللہ خوش ہے، راضی ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہے. تو مولا فرماتے ہیں میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا. یعنی گویا مولا فرماتے ہیں کہ میں اللہ تیری ناراضگی برداشت نہیں کر پاؤں گا. یعنی مجھے یہ منظور ہے کہ تو مجھے مثلا بہت سارے جملے ہیں دعائے کمیل میں مثلا، تو اس میں یہ کہ مجھے یہ منظور ہے، مجھے یہ منظور ہے، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تیرے دشمنوں کے ساتھ رہوں، مثلا اس طبقے میں رہوں جہاں تیرے مخالف ہیں، جہاں تیرے دشمن ہیں. صحیح، جہاں وہ لوگ ہیں جن پہ تیرا عذاب ہے مثلا. تو یہ عرفان ہے. اور ظاہر ہے کہ متقی جو ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اللہ اس پر اپنا رحم فرماتا ہے. اور ظاہر ہے اس کا رحم ہی جو ہے وہ ایک عظیم شے ہے اور ایک اہم شے ہے. اگر وہ کسی پہ اپنا رحم نہ کرے تو ظاہر ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس انسان کے لیے جس پر اللہ رحم نہ کرے. رحم جس پر نہیں کرے گا جس سے وہ ناراض ہے، جس پر رحم نہیں فرمائے گا جس سے وہ ناراض ہے. صحیح. تو یعنی حتی مولا کائنات نے جو ہے خود دعائے کمیل میں کیا فرماتے ہیں، یا رب ارحم ضعفا بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی. اے میرے پروردگار میرے اوپر اپنا رحم نازل فرما، میرے اوپر رحم فرما. یعنی ظاہر رحم اللہ کا اسی پر ہوتا ہے کہ جو اللہ کا سے یعنی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. تو رحم جس پر اللہ اور جتنا جس سے زیادہ خوش ہوگا اتنے زیادہ اس کے اوپر اللہ عز و جل اپنا رحم فرمائے گا. تو اللہ کا رحم کیا ہے، مقصود اور مطلوب ہے اور اس کی ضرورت ہے سب کو. کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے اللہ کے رحم کی ضرورت نہیں ہے. صحیح، کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے اللہ کے جو ہے وہ فضل کی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ اس کا فضل ان کے لیے بھی ضروری ہے جو اطاعت اور عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت اس کے حق کے ساتھ، یا اللہ کی عبادت جتنی اس کی عبادت ہونی چاہیے جس کا وہ لائق ہے، کوئی بھی نہیں کر پاتا، کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ لہذا جو اس نے ہمارے مقصد خلقت بتایا اور بنایا ہے، اور جو ہمارا مقصد خلقت ہے اس کو ادا کیسے کریں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس میں پورا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم اب ایسے موقع پر اگر اللہ عز و جل ہمارے ساتھ عدل سے کام لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ عدل سے کام اگر وہ لے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کبھی اس کی جو ہے سزا سے نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا اس کے فضل اور رحم کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور مولا عز و جل رحم کس پر فرماتا ہے؟ متقین پر۔ کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، یا تم اللہ کے رحم کے مستحق ہو جاؤ، اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے۔ لہذا اللہ کا رحم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ ہرگاہ دو گروہ از مومنان باہم با نزاع و جنگ پردہ زند درمیان انہا صلح برقرار سازید، جہاں بھی جب بھی مومنین کے دو گروہ آپس میں تنازع کریں، نزاع کریں کسی بات پر، وہ ان کے اندر کوئی ناراضگی ہو، جنگ ہو، تو چاہیے کہ آپ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ از اونہا بردیگری تجاوز واگر یکی از اونہا بردیگری تجاوز کند با طائفہ ظالم پیکار کنید تا با فرمان خدا گردد۔ اور اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر تجاوز کرے تو جو ظالم گروہ ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، تجاوز کرنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ جنگ کیجئے تا با فرمان خدا باز گردد، تاکہ وہ اللہ عز و جل کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ ہرگاہ بازگشت درمیان ان دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید، اور جب وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں، صحیح، ہرگاہ بازگشت درمیان ان، جب وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ عدالت کے ساتھ صلح کرا دیں۔ وہ عدالت پیش کنید کہ خداوند عدالت پیش رانہ دوش داراد، آپ عدالت کو آپ نے مد نظر رکھیں، عدالت کے ساتھ صلح کرائیں، عدل سے کام لیں، جی عدل سے آپ کام لیں، عدل و انصاف سے کام لیں، کیونکہ اللہ عز و جل عدالت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ عدل سے کام لیتے ہیں مولا سبحانہ و تعالی ان کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند ہے۔ آیت نمبر 10، مومنان برادر یکدیگرند، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید، اس لیے جب اگر دو بھائیوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو آپ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ و تقوی الہی پیش کنید، اور اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل کا تقوی جو ہے آپ کیا کریں، اس میں آپ پیش نظر رکھیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، تا مشمول رحمت او شبید، تاکہ آپ کیا اللہ کی رحمت کو شامل ہو جائیں، یا اللہ کی رحمت آپ پہ شامل ہو جائے۔ یعنی جب کسی کے درمیان دو بھائیوں کے درمیان آپس میں مومنین بھائی ہیں، اور جب دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو آپ ان کے درمیان صلح کرائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، صحیح، تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ شان نزول اس کا انشاءاللہ کل آئے گا، اور یعنی ہمیں اپنا نظریہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اگر آپس میں کسی میں جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو ہمیں اس سے سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور ان کے درمیان اور جھگڑے اور تنازع یا جنگ کی آگ نہیں بھڑکانا چاہیے، صحیح ہے، اپنے مزے کے لیے یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ صلح کی اللہ عز و جل نے بہت زیادہ اہمیت اور عظمت رکھی ہے، بڑے صلح میں یعنی بڑے فوائد ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال صلح کی اسلام میں بہت زیادہ عظمت اور اہمیت ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ اس عظیم شے کو اختیار کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اگر کہیں تنازع ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، تو صلح
کرائیں ان دونوں کے درمیان آپس میں، تاکہ بات آگے تک نہ پہنچ سکے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، شان نزول انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔